تے اج تائیں مرزا بھی تو نماز پڑھتا نظر نہیں نہ آیا. سر ہوں انجینئرنگ ہو چکی ہے طے کرنا. رک جاؤ, آپ بتائیں کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اس نے کسی کو نماز سکھائی ہو؟ رک تیرے کو بتاتے تیری بھائی نماز پڑھ دیا ویکھیا ہوئے؟ ابھی بتاتا ہے بھائی, ابھی بتاتا ہے. اللہ اکبر, بھائی آگے سواد جمعہ پڑھاندا ہوئے, نہ ہو رہی ہو تو ہم کبھی کسی فرشتے کو دعا کے لیے نہیں پکارتے, اگرچہ اس کی ذمہ داری اللہ نے لگائی, ڈیوٹی اللہ نے لگائی. بھائی کیسی لگی؟ ادا کہندا میں دکان نہیں چلن دینی. بابے شاہی کوئی نہیں آیا تو کہانیاں نے پھلانا ٹمکانا. ایتھے بابے نہ ہوندے تو سارے رنجیت سنگھ دے منڈے ہونے سی. اے بابیاں دا فیض ہے, کوئی علی ہے, کوئی محمد علی ہے, کیا بولا تو نے؟ کوئی حسین ہے, کوئی غلام حسین ہے, نہیں پہلے کیا بولا؟ کوئی محمد علی ہے. میں دیسی بندہ تو میں دیسی طریقے نہ مسئلہ حل کرتا ہوں. نیٹ والے مولوی سننا چھوڑ دو, میں تمہیں بتا رہا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتلائیں یار, آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کا ابا بیمار ہو جائے, اماں بیمار ہو جائے, بھائی بہن بیمار ہو جائے تو کبھی کہا ڈاکٹر دے نہیں جانا؟ نیٹ دے اوتے ساریاں دوائیاں, ٹھڈ درد بھی ہے, بخار دی بھی ہے, ہارٹ دی بھی ہے, بلڈ پریشر دی ہے, شوگر دی ہے. آپ ہن نیٹ تو کر لینی, ابا جی میں دوائی لینی, آپ کیوں ڈاکٹر دے کھجل ہوئیے اوتھے 6-6 گھنٹے بہنا پیندا, فیس 4-4 ہزار دینی پیندی, آپ نہیں جانا. تے ابے نے پھڑ کے لمحہ پا لینا ہے, انہیں کہا میں تینوں جاننا بڑا, تو نیٹ تو دوائیاں کڈ کے ساری جان بچاؤن والا, تو تے ماروں ہے سانو, تینوں کی پتا؟ وہ ڈاکٹر نے پڑھیا ہے, انہوں پتا ہے, وہ پروفیسر ہے, انہوں سمجھ ہے بھی کی ہوئے تو کی ہوندا ہے, پھر وہ دے مطابق دوائی دے گا. میں کہا پتر جے جان دا مسئلہ ہوئے تو نیٹ تے اعتبار نہیں کر دے, جدو ایمان تے قرآن دا مسئلہ ہوئے پھر بھی نیٹ تے اعتبار نہ کری. بے شک, واہ 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 مفتی صاحب, سبحان اللہ. اتنا مشکل وقت فرقوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ لوگ کبھی بھی ایسی صورتحال کو نہیں پہنچے تھے کہ انہیں کوئی چیلنج کر سکے. تو ان کی جو چیخیں ہیں وہ بالکل جینون ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا. جو انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بھی کہا اور اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر جو ہے وہ پراپر میڈیکل یونیورسٹی سے یا کالج سے بنتا ہے, انجینئر جو ہے وہ بھی انجینئر یونیورسٹی سے بنتا ہے, اس طرح علماء جو ہیں مدارس سے بنتے ہیں. کس مدرسے سے بنتے ہیں جی یہ بتائیں؟ ہاں, اس مدرسے سے کہ جس مدرسے کے عالم دین کو عام بریلوی بھی کہتا ہے وہ آتے آئی گمراہ ہے, دیوبندی دے آئی گستاخ رسول. یہ اوقات ہے ٹوٹل تمہاری ڈگری کی کہ بریلویوں کا بچہ بھی دیوبندیوں کے بڑے سے بڑے عالم کو نہ صرف گمراہ سمجھتا ہے بلکہ گستاخ رسول کہتا ہے. ڈگری تو ویسے ہی فارغ ہو گئی, ڈگری تو مر گیا, ڈگری تو مر گیا. جب تو یہ کہو گے کہ یہ گستاخ رسول ہے تو ڈگری کہاں رہے گی؟ اور عام دیوبندی بریلویوں کے بڑے سے بڑے عالم کو کہہ دے کہ یہ مشرک ہے, تو ڈگری کی اوقات تو یہ ہے ٹوٹل آپ کی ڈگری کی اوقات. اور پھر مجھے بتائیں کیا ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے؟ اور علم دین حاصل کرنا, لہذا ڈاکٹر اور انجینئر کی مثال آپ دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہاں تو ہر شخص نے ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بننا. یہاں بھی ہر شخص نے ڈگری تو نہیں لینی, علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اس کی صحت کے اوپر بعض محدثین نے کلام کیا ہے, لیکن اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بات بالکل درست ہے, فٹنگ بیٹھتی ہے قرآن میں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی فرما دو کہ علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. انما يخشى الله من عباده العلماء, اللہ کی خشیت تو صرف اہل علم کو ہے. پھر دعا سکھائی گئی, قل رب زدنی علما, اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں, اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. تو علم تو بنیاد ہے. لہذا یہ کہنا کہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو اسپیشلائز لوگ ہیں وہ بڑے مسائل کو دیکھیں گے, لیکن جو عام نصیحت ہے قرآن کی وہ تو ایک عام مسلمان کو سمجھ آ جائے گی, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لہذا یہ اعتراض بالکل ان کا غلط ہے. پھر ڈاکٹرز کے پاس اگر آپ جائیں نا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنی آنکھ دکھائیں اور آپ کا ڈاکٹر یہ کہے کہ جی
یہ دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی الٹی ٹانگ کاٹنی پڑ جائے گی جی. میں تحقیق سے اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں. کبھی ہوگا ایسے؟ تو یہ تو یہی کرتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں کہ سرکار یہ ذرا بتائیے یہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ؟ یہ کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا تو کس اسٹیشن سے بول رہا ہے, اور طرف چل پڑتے ہیں. یہ وہی ہے کہ دکھانے آپ آنکھ گئے اور آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ٹانگ تیری کاٹنی ہے. ٹانگ کاٹنے کا جب مشورہ کوئی ڈاکٹر آپ کو دے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر نے فرما دیا, بزرگوں نے فرما دیا. آپ کہیں گے یار اتنی عقل تو میری بھی کام کرتی ہے کہ آنکھ کے ڈراپس چاہیے ہمیں, لیکن ان علماء کے پاس آپ آنکھ کے ڈراپس لینے کے لیے جائیں, یہ اور طرف آپ کو چلا دیتے ہیں. آپ انہیں کہیں گے ذرا بتائیے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, تو یہ کہتے ہیں جی یہ وہابی جو ہے نا اہل حدیث یہ انگریزوں کی پیداوار ہے. یعنی وہ بات آپ آئی ڈراپس کی کر رہے ہیں, یہ کہیں اور پہنچ گئے. کیڑی جتنا دل ہے ان کا, اپنے فرقے کے خلاف بات بھی نہیں سن سکتے اور اس طرح کے آرگومنٹس کرنا شروع کر دیں گے. پھر دنیاوی ڈاکٹرز کا تو یہ حوصلہ ہے کہ وہ جو بھی دوائی لکھتے ہیں نا اس کو آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. ہر میڈیکل سٹور کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب رکھی ہوتی ہے, اور ویسے ڈاکٹرز کے لیے آرڈر تو یہی ہے کہ وہ صرف تشخیص کرے گا, اس کے بعد دوائی جو ہے میڈیکل سٹور سے ملنی چاہیے. وہ جو فارمولا جو بھی وہاں پہ فارماسسٹ موجود ہے وہ سجیسٹ کرے, اور آپ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. ایون وہ گولیاں جو 200-300 روپے کی ایک گولی ملتی ہے نا, اگر آپ اس کا فارمولا پڑھ کے وہ کتاب خود کھول کے دیکھیں نا جو میڈیکل سٹور پہ ہے, تو اس کے ایکویلنٹ دوسری کمپنیوں کی 5 یا 10 روپے کی گولی بھی مل جاتی ہے. وہ صرف برانڈ کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. لیکن مولوی جڑا تمہیں کوئی گل دستا ہے تسی جناب قرآن کھول لو حدیث کھول لو تمہیں کدھر نظر ہی نہیں آئے گی, اور ڈاکٹروں کی تو دوائی کے نسخوں کی کتاب ہر جگہ موجود ہے. آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں کہ غلط دوائی تو نہیں لکھ دی, لیکن مولوی آپ کو غلط ٹیکا لگا دے بس آپ کا تو پھر کام ہو گیا. تو لہذا یہ مثال دینا غلط ہے. پھر آپ فزکس کے پروفیسر کو بھرے مجمع میں اگر غلطی اس کی نکال دیں کہ سر یہ جو آپ نے فارمولا لکھا ہے اس میں یہ چیز آپ نے مس کر دی کیونکہ کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ فزکس کا پروفیسر آپ کو آگے سے کتے کی طرح پڑ جائے. وہ آپ سے کہے گا بیٹا تھینک یو, اور مولوی کیا کہے گا پھینک دیو. آپ چیک کر لیں, آپ کسی فرقے کے خلاف بات کر کے دیکھیں کہ سر یہ جو آپ نے کیا ہے نا قرآن و سنت میں تو ایسے نہیں لکھا ہوا, تو ذرا بتائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. آپ انہیں بتائیں کہ میں نے تو یوں پڑھا ہے, قرآن میں تو یوں لکھا ہے, حدیث میں تو یوں لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنا ہے, بخاری مسلم میں آیا. یہ جو آپ اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے, اتنی دیر تک اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ پیچھے جن کی رکعت رہ چکی ہے وہ تکلیف کا شکار ہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دا ٹائم کیا تک سے دسو کتنے لکھے آجے, وہ آپ کو حوالہ نہیں دیں گے, وہ پھینک دی ہوئی کہیں گے. 2-4 ساتھ رکھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ جملہ تو کسی بھی وقت داغا جا سکتا ہے کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو مثالیں یہ پروفیسرز کی دیتے ہیں, تمہارے اندر تو وہ حوصلہ نہیں ہے جو ایک فزکس کے پروفیسر کے اندر ہے, ایک کیمسٹری کے پروفیسر کے اندر ہے. اور دیکھیں کتنا حوصلہ ہے ان پروفیسرز کا. آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی عالم دین یا کوئی مذہبی پیشوا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کبھی بھی سائنس کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہو اور صحیح بات کر رہا ہو تو کوئی سائنٹسٹ اعتراض کرے کہ جی اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ عام عالم دین سے بھی کوئی پوچھے, اگر اسے تھوڑا سا سائنس کا نالج ہے, ڈگری بے شک نہیں ہے, کہ چاند گرین کیوں لگتا ہے, تو بتائے گا آپ کو کہ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو سورج کی روشنی چاند تک مکمل طور پر پہنچ نہیں سکتی, اس کی وجہ سے چاند کو گرین لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کو گرین لگ جاتا ہے کیونکہ وہ روشنی پوری پہنچ نہیں پاتی. کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی اسٹرانومر
یا کوئی سائنٹسٹ یا فزکس کی فیلڈ کا بندہ آگے سے یہ کہنا شروع کر دے کہ سرکار آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, آپ کہاں سے آئے چاند گرہن اور سورج گرہن کو بریف کرنے والے, تو آپ میں اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے جتنا ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کے اندر یا سائنس کے ٹیچر کے اندر حوصلہ ہے, کیڑی جتنا دل ہے, اور مثالیں ان کی دیتے ہیں. بالکل غلط بات. اور ایک اور مثال سنیں, آپ نے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگوانا ہو اور کسی ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والے کو بلائیں اور وہ انٹرنل یونٹ کو ہلکا سا ٹیڑھا لگا رہا ہو. کئی تو ایسے ہیں کہ وہ اوپر لیول رکھ کے بھی ٹیڑھا لگا دیتے ہیں ہمارے جاننے والوں میں, اور آپ اسے کہیں کہ بھائی یہ اس کو چھوڑ, تو نیچے اتر کے دیکھ یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹیڑھا ہے. آگے سے وہ یہ کہے کہ جی آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے, یہ تو میرا کام ہے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور اگر کہے گا تو وہ مولوی بھی اسے کہے گا یار میں انا تھے نا, تو مولوی اسی انے ہے, سانو نہیں نظر آ رہا کہ قرآن کے لکھے ہے, بخاری مسلم کے لکھے ہوا ہے, تو سی انے ہو, اسی تے انے نہیں ہیں. تو آپ وہ سیدھا کرواتے ہیں, وہ بغیر ڈگری کے بھی سیدھا کرواتے ہیں کیونکہ کامن سینس ہے. میرے ساتھ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی موٹر بائک پنکچر ہو گئی, میں جب پنکچر لگوانے کے لیے جاتا ہوں تو بڑا وہمی بنتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی یہ آپ نے جب چیک کرنا ہے پھر ٹائر میں بھی ہاتھ ڈال کے چیک کرنا ہے کہ کوئی کیل نہ لگی ہوئی رہ جائے, کیونکہ اگر وہ کیل آپ نے نہ نکالی تو پھر دوبارہ پنکچر ہو جائے گا. اور آگے سے وہ کہے کہ جی میرا کام ہے تو اپنا کام کر. ہاں, تو وہ پھر اپنی دکان چلا بیٹھا پنکچر لگانے والا. پنکچر لگانے والا جو اس فیلڈ کا ماہر ہے, یعنی وہ پنکچر لگانے کا مفتی اعظم ہے, وہ ایک عام کسٹمر کو بھی کبھی بدتمیزی سے پیش نہیں آتا. اسے پتا ہے کہ بھائی وہ پیسے دے رہا ہے مجھے, تم لوگوں کو بھی ہم نے پیسے دے کے رکھا ہوا ہے, دین غلط بتا رہے ہو, اور جب کوئی بتاتا ہے اس کے ساتھ تم کاٹنے کو دوڑتے ہو. یہ کام تو پنکچر لگانے والا بھی نہیں کرتا. وہ نہیں کبھی کہتا کہ جی ڈگری لے کے آؤ. تو اس طرح کی کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. آج تک کسی بڑے بریلوی عالم نے یہ تان کیا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری تو دور کی بات, اسکول کی ڈگری بھی نہیں ہے, میٹرک بھی نہیں کیا ہوا انہوں نے. یہ خود بتایا ہوا انہوں نے. وہ کہتے ہیں میں 8 پاس ہوں, وہ بھی گجراتی زبان کے اندر, اور وہ کروڑوں بریلویوں کے پیشوا ہیں مولانا الیاس قادری صاحب. ملینز آف دعوت اسلامی کے جو ممبرز ہیں ان کے وہ پیر ہیں, اور ہزاروں انہوں نے پروگرام ریکارڈ کروا دیے ہیں دینی مسائل کے. آج تک کسی بریلوی عالم نے نہیں کہا اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, دین کے اوپر بات کیوں کرتا ہے. اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات آگے پہنچا رہے ہیں. ذرا سا ہٹیں گے پھر وہ کہیں گے کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے. ابھی تک تو ٹھیک چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ جو ہے ڈگری نہیں ہے, مسئلہ ہے اپنے فرقے کی ترویج. اور اس میں میں صرف بریلویوں کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, اہل حدیث بھی. ڈاکٹر ذاکر نائک اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا بلٹ اپ تو سارا وہابی فرقے سے ہوا ہے, سلفی سے, اہل حدیث سے. آپ کو جتنے بڑے اہل حدیث علماء ہیں وہ اپنی مساجد میں انڈیا میں وہ پروگرام کرتے تو نظر آ رہے ہوں گے ان کے حق میں, اور ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتے ہوئے ایون سعودی حکومت نے انہیں شاہ فیصل ایوارڈ دے دیا ہے. لیکن کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو عربی جو ہے نا, عربی وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھتے ہیں. زبر زیر کی غلطی تو ایک الگ بات ہے, وہ عربی بھی جو ہے نا, جو چند ایک آیات انہوں نے یاد کی ہوئی ہے نا, وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے عربی پروناؤنس کرنا نہیں سیکھی ہوئی. ان کا بیٹا بڑی اچھی عربی جو ہے وہ پروناؤنس کرتا ہے, جو فارق نائک ہے, چونکہ وہ پڑھا ہوا ہے ادھر سے ہی مدینہ یونیورسٹی سے. تو یہ میں کوئی عیب کے طور پہ نہیں بیان کر رہا, میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیث نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے. کیوں کہ وہ اہل حدیث کے کسی مسئلے سے اختلاف ہی نہیں کرتے. ایون یزید والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں, طلاق والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں. ایک مسئلے میں تھوڑا بہت اختلاف ہوا تھا, لیکن وہ ان کے لیے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے, سلفی اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے. اس پہ تھوڑی بہت کوئی نکیر آئی تھی, لیکن اس میں یہ چیز کسی بڑے عالم کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہے, اسے دین کی تبلیغ کا کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے, فلاں فلاں اس طرح کر کے کبھی نہیں, کہ یہ تو MBBS ڈاکٹر ہے, اس کا کیا کام ہے.
چھوٹے ایک دو مولویوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے لیکن ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے. بڑے علماء تو الحمدللہ ان کو آن کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اہل حدیث فرقے کے حق میں بات کر رہے ہیں. اب تیسرے فرقے کی طرف آ جائیں, دیوبندی. دیوبندیوں میں تو لاکھوں لوگ ہیں جو بغیر ڈگری کے پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو کیا ان کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے درس میں بیٹھنا حرام ہے, کہ یہ تو 6 نمبر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں, کتابوں سے بیان کرتے ہیں, ڈگری کوئی نہیں ان کے پاس. اور تمہارے تو 6 نمبر فضائل اعمال سے بیان کرتے ہیں, میں تو ہر چیز قرآن بخاری مسلم سے بیان کرتا ہوں جو تم نے بھی نہیں اور تمہارے بزرگوں نے بھی نہیں بیان کی ہوئی ہے. اگر تمہارے وہ لاکھوں ان پڑھ تبلیغی جماعت والے مخلص ساتھی جن کی میں بھی بڑی عزت کرتا ہوں تمہارے بزرگوں کی رٹی رٹائی کہانیاں بیان کریں, ان پہ تم گرفت نہیں کرتے ہو کہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہے, تو میرے پہ یہ گرفت کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہی وجہ الحمدللہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کبھی میرے اوپر گرفت نہیں کی کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, نہ کبھی مفتی منیب صاحب نے. آج کی ڈیٹ تک 31 دسمبر 2023 تک, یہ سال کا آخری دن ہے, کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ ان لاجیکل اعتراض ہے. لیکن چونکہ انہی کے فرقے کے مفتی عبد الواحد صاحب اور اسی طریقے سے بریلویوں میں بھی مفتی سمر عباس قادری صاحب اور کچھ اور مفتی یہ اعتراض کر رہے ہیں, تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو, اپنے فرقوں کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے لیے تم بات نہیں کرتے. اور پھر ڈومیننٹ پرسنالٹی جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی, کتنی وہ تبلیغ کرتے رہے, مساجد کے اندر انہوں نے جا کے درس دیے. آج بھی سعید انور صاحب کو ڈگری لے لی ہے انہوں نے کسی مدرسے کی. محمد یوسف کرکٹر کو ڈگری لے لی ہے, ان کے سامنے پڑھے لکھے علماء بھی بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. اگلے دن بلکہ تبلیغی جماعت میں شعیب اختر صاحب گئے ہوئے تھے, ان کو انہوں نے ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے. ویسے یہ کہتے ہیں کہ جی بغیر داڑھی والے بندے کو ممبر پہ بٹھانا جو ہے ممبر رسول کی توہین ہے. فتوے ویسے ان کے یہی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اب دنیا چینج ہو چکی ہے, فتوے بھی تو پھر وقت کے ساتھ چینج ہونے چاہیے نا. لیکن مانے کہ آپ کے بزرگوں نے غلط فتوے دیے تھے. ہمارے نزدیک تو بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز بھی درست ہے, داڑھی امامت کی شرط نہیں ہے. تو اپنے ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں ان کے اوپر کبھی انہوں نے گرفت نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں. الیاس قادری صاحب کوئی ڈگری نہیں, اور ان کے لاکھوں ماننے والے دعوت اسلامی والے کیا ان کے پاس ڈگری ہیں جو درس و بیان والا سلسلہ کر رہے ہیں؟ میں خود یعنی آلموسٹ 10 سال دعوت اسلامی میں رہا ہوں, درس و بیان کرتے رہے الحمدللہ, کبھی یہ کوئی اعتراض اس طریقے سے سامنے نہیں آیا. یہ سارے کے سارے اعتراضات میرے لیے رکھے ہوئے انہوں نے. تو یہ میں ان کو ان کے گھر کی پکچر بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ اپنی آنکھیں کھولیں اور وہی فتویٰ جو میرے پہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, اپنے بھی فرنٹ مین جو رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں, کبھی بھی نہیں لگائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈگری کو اللہ تعالیٰ نے کوئی شرف قبولیت نہیں دیا. اس وقت بغیر ڈگری والے ہی ہیں جو سب سے زیادہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, خواہ وہ تبلیغی جماعت والے ہوں, خواہ دعوت اسلامی والے ہوں, خواہ اہل علم میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی, احمد دیداد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ڈاکٹر ذاکر نائک, یا اور جتنے لوگ بھی اسپیکرز کام کر رہے ہیں, کوئی بھی پراپر ڈگری والا نہیں ہے. لگتا ہے کہ ڈگری والوں سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ہی اٹھا لیا ہے اور یہ دین کا کام ان لوگوں کے حوالے کیا ہے جو پورے اخلاص کے ساتھ دین کے کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں آرمی چیف نے بلایا تھا نا تمام علماء کو, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی آئی تھی کہ ادھر کیا گفتگو ہوئی. اس میں تمام فرقوں کے وہ گلے پھاڑنے والے علماء, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ مجھے عالم دین کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی مولوی اٹھ کے ایک آیت پڑھتا تھا نا تو عاصم منیر صاحب اس کے بدلے میں 4 آیتیں پڑھ دیتے تھے. اچھا, تو کہتے ہیں یہ سارے اکے بکے رہ جاتے تھے. وہ تھوڑا دفاع کر رہے تھے کہ جی طالبان کو آپ چھوڑ دیں, تو انہوں نے کہا یہ تو سورہ توبہ کی جتنی وہ آیات ہے نا خوارج کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں, منافقین کے بارے میں, جن سے قتال کا نبی الاسلام کو حکم ہے, وہ انہوں نے عربی میں پڑھنی شروع کر دی. ظاہر حافظ قرآن ہے وہ, اور پھر ترجمہ بھی بیان کیا.
تو یہ سارے کے سارے ہکے بکے رہ گئے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ حضرت صاحب آپ تو آرمی چیف ہیں، جنرل ہیں، آپ کے پاس مدرسے کی ڈگری نہیں ہے، آپ آئے تھے کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ دیکھا کتنے گیا دماغ میرا؟ اوے مولویوں ڈب مرو، اتنے مخلص ہونا اپنی ڈگری کے ساتھ، تو جب آرمی چیف تمہیں سامنے بٹھا کے آیات سنا رہا تھا نا، جڑے بن دے نا، کہندے تیرے کو ڈگری نہیں ہے، اسی انجینئر کو ڈگری منگنے ہیں، تیرے کو بھی منگنے ہیں، اسی ایک نمبر مولوی ہیں، 2 نمبروں۔ اور ساتھ یہ بھی پوچھنا تھا کہ تمہارا جو جوائنٹ چیف ہے ساحر شمشاد مرزا، اس کے نام میں مرزا آتا ہے، ہم اسے بھی قادیانی کہیں گے، یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ مرزا آتا ہے تو قادیانی کہیں گے، کیونکہ ہم انجینئر کو تو کہتے ہیں۔ کبھی جرت نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ دنیا کی منفعت کے پیچھے چلتے ہیں، پلس ان لوگوں نے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی، انجینئر صاحب نے منجی ٹھوک دی ہے، یہ اصل میں وجہ ہے۔ تو یہ میں جو آج باتیں کرنے جا رہا ہوں نا، انشاءاللہ تعالی یہ ڈگری والا خمار ان کا اللہ کے فضل سے نکل جائے گا انشاءاللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، قرآن حکیم میں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کرنے کی ڈگری دے دی ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، جو آپ کو تمام تبلیغی جماعت والے بھائی، دعوت اسلامی والے ہر پلیٹ فارم کے اوپر سناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ یہ اس میں امپلائیڈ ہے، کیونکہ ایمان لانے کا حق وہی پورا کر رہا ہے جو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے۔ تو دین کی تبلیغ کرنا یعنی نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ ڈگری دے دی ہے کہ تمہارا کام ہے کہ نیکی کی دعوت عام کرو، اور آلریڈی امت اس کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ تبلیغی جماعت کے جو لاکھوں لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، دعوت اسلامی کے جو لاکھوں مبلغین ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ اسی آیت کے تحت چل رہے ہیں۔ تو بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت آتی ہو۔ تو نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی کسی کو آتی ہے اس نے آگے پہنچا دینی ہے، تو آپ کی ڈگری تو مر گیا۔